حامدا و مصلیا اما بعد۔ قابل قدر میرے معزز سامعین کرام، اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ کہف کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ مریم مکمل، نمبر 3 سورہ طٰہٰ مکمل۔ نمبر 1 سورہ کہف کے بقیہ حصے میں 2 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا قصہ، جو 15ویں پارے کے آخر میں شروع ہو کر 16ویں پارے کے شروع میں ختم ہو رہا ہے۔ نمبر 2 ذوالقرنین کا قصہ۔ نمبر 1 حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو آپ ان کی تلاش میں چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پر پہنچے تو یہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اور آپ نے ان سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے کو توڑ ڈالا جس کے مالکان نے انہیں کرایہ لیے بغیر بٹھا لیا تھا۔ دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقع پر خاموش نہ رہ سکے اور پوچھ بیٹھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ فرمایا کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی زبردستی چھین رہے تھے۔ جب میں نے اسے عائددار کر دیا تو یہ اس ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گئی۔ یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مار ڈالنے کا اور اس کے بدلے انہیں با کردار اور محبت و اطاعت کرنے والے اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا۔ گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والد اللہ کے نیک بندے تھے۔ دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک باپ کی یہ 2 یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لا سکیں۔ نمبر 2 ذوالقرنین کا قصہ۔ یہ بڑا زبردست وسائل والا بادشاہ تھا۔ اس کا گزر ایک قوم پر ہوا جو ایک دوسری وحشی قوم کے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، جسے قرآن نے یاجوج اور ماجوج کا نام دیا ہے۔ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج پر دیوار چن دی، اب وہ قرب قیامت میں ہی ظاہر ہوں گے۔ نمبر 2 سورہ مریم میں تقریباً 11 انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ہے۔ 3 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر قدر تفصیلی ہے۔ نمبر 1 حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت۔ اللہ تبارک و تعالی نے زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا جسے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور انہیں بچپن میں ہی گویائی عطا فرما دی۔ نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد محترم کو دعوت، شرک نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے علم دیا ہے، میری بات مان لیں، شیطان کی بات نہ مانیں، وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کے مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ باقی 8 انبیاء کرام علیہم السلام کا یا تو بہت مختصر ذکر ہے یا صرف نام آیا ہے۔ نمبر 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 5 حضرت ہارون علیہ السلام۔
نمبر 6 حضرت اسماعیل علیہ السلام، نمبر 7 حضرت اسحاق علیہ السلام، نمبر 8 حضرت یعقوب علیہ السلام، نمبر 9 حضرت ادریس علیہ السلام، نمبر 10 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 11 حضرت نوح علیہ السلام۔ نمبر 3 سورہ طٰہٰ میں 3 باتیں یہ ہیں: نمبر 1 تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ نمبر 1 تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک علیہ السلام قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرات فرماتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، اور پھر انسانوں تک قرآن کے ابلاغ اور دعوت میں بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈال دیتے تھے، اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ کو بے پناہ غم ہوتا۔ اسی لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی ہے۔ یہاں بھی یہی سمجھایا گیا کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے چند عنوانات قائم کیے جا سکتے ہیں، یعنی باری تعالیٰ کے ساتھ شرف ہم کلامی، دریا میں ڈالا جانا، تابوت کا فرعون کو ملنا، پوری عزت و احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے حقیقی والدہ کی طرف آپ کو لوٹا دینا، آپ سے ایک قبطی کا قتل ہونا لیکن اللہ کا آپ کو قصاص سے نجات دلانا، آپ کا کئی سال مدین میں رہنا، اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم، فرعون کے ساتھ موعظہ حسنہ کے اصول کے تحت مباحثہ، اس کا مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح، ساحروں کا قبول ایمان، راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی کی قیادت میں مصر سے خروج، فرعون کا مع لاؤ لشکر تعاقب اور ہلاکت، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا ناشکرا پن، سامری کا بچھڑا بنانا اور اسرائیلیوں کی ضلالت، تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی اور اپنے بھائی پر غصے کا اظہار، حضرت ہارون علیہ السلام کا وضاحت کرنا وغیرہ۔ نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر مسجود ملائکہ بنایا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اب یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، جنت میں رہو، یہاں آرام ہی آرام ہے، نہ تم بھوکے ہوتے ہو نہ ننگے، نہ پیاسے ہوتے ہو نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتے ہو، بس فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ مگر شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے شجر ممنوع میں سے کچھ کھا لیا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جنت سے نکال دیا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں معاف فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس 16واں پارہ کا خلاصہ قرآن کو قبول فرمائے۔